رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش شمادہ اسی نام سے ہے. اب میں عالمی شہرت یافتہ نعت خواں سجاد حیدر نقشبندی صاحب کو دعوت دوں گی کہ اسٹیج پر آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سینوں کو منور کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. اور مدینے کے مسافر تجھے پہ میرے جان و دل قربان. مدینے کے مسافر تجھے پہ میرے جان و دل قربان. تیری آنکھیں تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے ہیں
جناب نعرہ بلند کریں گے کہ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ جذبہ میری پہچان ہے اور سینے میں ہے ایمان، اللہ کا یہ احسان ہے جو ملا ہے پاکستان کہ ہے یہ قائد کی تقریر اور اقبال کی تعبیر، سدا آباد رہے شاد رہے پاک زمین ہے یہ دعا، جانو دل اس پر قربان، شاد ہے یہ پاکستان، سب سے اونچا اس کا نام، شاد ہے یہ پاکستان۔ یہ دن 14 اگست کا دن ہے، یہ میرے وطن عزیز کی آزادی کا دن ہے، وہی آزادی جس کے لیے ہزاروں جانیں قربان کی گئی، وہی وطن جس کی کھلی فضا میں سانس لینا ایک حسین خواب تھا، سدیدی بغار وہی آزادی جس کے لیے فلسطین کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو داغدار کیا گیا، سدیدی بغار وہی آزادی جس کا خواب آج بھی ہر کشمیری اپنے دل میں سجائے بیٹھا ہے، سدیدی بغار یہ میرے وطن عزیز وہی ہے جس میں لاکھوں مہاجر یہ سوچ لے کر آئے کہ ہم نہیں تو ہماری اولاد قربان چڑھے گی، یہ وطن ہمارا ہے، ہماری قربانیوں کا بدلہ ہماری اولاد لے گی، لیکن سدیدی بغار آج جب میں اپنی نظر گھماتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آج کا وہ نوجوان جسے اپنی ماں کے آنسوؤں کا بدلہ لینا تھا، جس کی آزادی کے لیے سینکڑوں جانیں قربان کی گئی، آج کا وہ نوجوان جب لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر 125 کا سلنسر اتارے، سڑکوں میں اسپیکرز میں گانے لگائے، ہاتھوں میں باجے لیے آزادی مناتے ہیں، تو سدیدی بغار مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یوم آزادی کا جنازہ اٹھتا ہے، سدیدی بغار یہ جنازہ جسے ظالم حکمران سے لے کر پیمان سبزی والا سب اپنی قبروں کی ڈگروں میں دھکیلتے ہیں، یہ میری آزادی کا وہ جنازہ ہے جو جھوٹ کو جھوٹ کہنے اور حق کی بات بلند کرنے پر کبھی تشدد کی صورت تو کبھی دہشت گردی کا خطاب دے کر اٹھایا جاتا ہے، سدیدی بغار یوم آزادی کا جنازہ اٹھتا ہے جب لا الہ الا اللہ پر قائم ہونے والا پاکستان مظلوموں کی آہ و بکا اور ظالم کے خواب میں فرق نہ کر پائے، جب ایٹمی پاور کے حامل ملک کا حکمران کشمیریوں کی بے بسی میں خاموشی اختیار کر لے، جب آج کا وہ نوجوان جسے کلمے سے دنیا فتح کرنی تھی، جب آج کا وہ نوجوان ٹک ٹاک میں گانوں پہ رقص کرتا ہے، تو سدیدی بغار یوم آزادی کا جنازہ اٹھتا ہے، سدیدی بغار میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر پردہ ہو، فی مان اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخن کا موضوع یوم آزادی کا اٹھتا جنازہ۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ حاضرین محترم، بڑی قربانیوں اور کٹھن جدوجہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسا قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہمیں عطا کیا۔
مگر نادان حکمران اور ناقص پالیسیوں کی وجہ سے میرا ملک تباہی اور ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا. لوٹو لوٹو اور بس لوٹو کی ہوس نے اس کے وسائل کا جنازہ نکال دیا, اور اگر کسی نے اس کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہا تو ہم نے اس کا جنازہ نکال دیا. میرا ملک قرض کی دلدل میں اس قدر پھنس چکا ہے کہ اس میں سے نکلنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے. ہم آج بھی ذہنی اور فکری طور پر غیروں کے غلام بنے ہوئے ہیں. میرے ملک کا نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں رہنے کی بجائے پاکستان چھوڑنے کو ترجیح دیتا ہے. مہنگائی اور غربت میرے ملک کا مقدر بن چکی ہے. تو کیا ایسے حالات میں ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم جشن آزادی منائیں, بلکہ ہم 14 اگست کو جشن آزادی منا کر آزادی کا منہ چڑھاتے ہیں. حاضرین محترم, آزاد قومیں تو باوقار ہوتی ہیں, اپنے ملکی وسائل پر اعتماد کرتے ہوئے ملک کو ترقی کی بلندیوں پر لے جاتی ہیں. جس ملک کو ہم اپنا دشمن ملک سمجھتے ہیں, ان کا چاند, ان کا سیٹلائٹ آج چاند پر جا رہا ہے, اور ہم آج بھی ایک دوسرے کو کافر کہنے کی رسم میں مبتلا ہیں. یونیورسٹیاں فحاشی اور نشے کے اڈے بن چکی ہیں. نوجوان نسل اسلامی روایات سے باغی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. سیاستدان, سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہیں, ایک دوسرے کو چور ثابت کرنے میں پورا زور لگا دیتی ہیں. ایک دن میں 40 بل پاس ہو جاتے ہیں اپنی مراد کے لیے. وہ ملکی مفادات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کہ ہم 14 اگست کو جشن آزادی نہیں بلکہ آزادی کو اٹھتا ہوا جنازہ دیتے ہیں. میں ان اشعار سے آپ سے اجازت چاہوں گا. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, جو قصائے میں ہر مصلحت کے تلے, ایسے دستور کو صبح کے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, میں بھی قائب نہیں تختہ ایدار سے, میں بھی منصور ہوں کیا دو یہ اغیار سے, کیوں ڈراتے ہو زندہ میں نہیں جانتا. بہت شکریہ. چوتھے نمبر پر ہمارے پارٹیسپینٹ رہے امیر حمزہ. امیر حمزہ اس پورے مقابلے میں چوتھے نمبر پر رہے. امیر حمزہ کو آن دا اسٹیج, آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. آصف بھلی صاحب سے ہم درخواست گزار ہیں, ممتاز و معتبر ایڈوکیٹ ہیں, نوائے وقت کے کالم نگار ہیں, اور شہر کی ایک ممتاز و معتبر شخصیت ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب ایڈوکیٹ محمد آصف بھلی صاحب اسٹیج پر تشریف لائے ہیں, آپ ان کا استقبال کیجیے گا. ایک یادگار میڈل اور اس کے ساتھ ایک گفٹ ہیمپر امیر حمزہ کے سپورٹ کر رہے ہیں جناب محترم ایڈوکیٹ محمد آصف بھلی صاحب. جو رہی ہیں ان کا نام ہے عریج بھٹ. عریج بھٹ تیسرے نمبر پر رہی. جناب محترم آصف بھلی صاحب اپنے ہاتھوں سے یادگار میڈل اور گفٹ ہیمپر ہے جو عریج بھٹ کو پیش کر رہے ہیں. آپ نے بہت تعلیم. اسلام راجپوت ایک یادگار میڈل اور گفٹ ہیمپر جناب محمد آصف بھلی صاحب کے ہاتھوں وصول کر رہے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں, آپ کے یہ جوش اور آپ کی بھرپور تالیوں میں مواد تھا وہ اس کا تعلق موضوع کی مناسبت سے بہت زیادہ تھا. آپ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ علی سیٹھی کو مجموعی طور پر اپنے مواد کے اعتبار سے سب سے زیادہ نمبر میں یادگار ہیمپر, ایک شیلڈ جو ہے علی سیٹھی کے نام جناب محمد آصف بھلی صاحب کے ہاتھوں. آپ کی بھرپور تعلیم. ہم جشن منا رہے ہیں, ہم 14 اگست منا رہے ہیں. نام نہیں پاکستان زندہ باد, پاکستان
पाकिस्तान हम जश्न मना रहे हैं, मनाएंगे जश्न, क्यों नहीं मनाएंगे? 14 अगस्त हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, लेकिन जब पाकिस्तान बनाया गया, जब पाकिस्तान बना, एक 10 साल का बच्चा क्या कर सकता था? मेरी आंखों के सामने मेरी माँ और बाप को कत्ल कर दिया गया, चुड़ियों के बाहर कर दिए गए, पंछियां जला दी गई, मैंने तड़पती लाशें देखी अपने माँ बाप को कहते। आजादी की खातिर मेरी दो जवान बहनें, मैं कैसे बताऊं कि उनके साथ क्या हुआ? नहीं बता सकता कि उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन किसकी खातिर पाकिस्तान, मेरे दो मासूम भाई